الحمدللہ وکفا وسلام عباداللذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 19 سے 22 تک کا انتخاب کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، سنیے گا، تاکہ ان آیات کو ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں ان کو اختیار کر سکیں۔ آئیے ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اس دن جب اللہ کے دشمن جہنم کی طرف گھیر کے لائے جائیں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ان سب کو وہاں جمع کر دیا جائے گا۔ اس پہلی آیت میں جو ہمارے سامنے بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے ہیں اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اور اللہ اپنے دشمنوں کو گھیر کر جہنم کی طرف جو ہے وہ لے جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ایک نسل آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، نہیں، بلکہ سب کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا۔ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے تو اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اگر اچھا عمل اس نے کیا ہے تو اچھے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے اور اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا تو اس کے اثرات بھی برے ہوں گے اور اس سے وہ بھی متاثر ہوگا اور اس کے نتیجے میں اس کا برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ اپنے دشمنوں کو گھیر کے جہنم کی طرف لے جائے گا اور ان سب کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا۔ دوسری آیت، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب وہ جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے یا جہنم میں پہنچ جائیں گے، شَاهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، گواہی دیں گی ان پر سمعہم، ان کے کان، ابصارہم، ان کے آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہیں۔ یعنی جب اللہ کے دشمن، اللہ کے نافرمان بندے جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو وہ وہاں اپنے اعمال سے انکار کرنے کی کوشش بھی کریں گے، تو اس وقت وہ انکار نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو اور ان کی کھالوں کو ان کے اعمال کا گواہ بن کر کھڑا کر دے گا، اور اس وقت وہ بچ نہ پائیں گے، اس وقت وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔
جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو اس وقت اللہ کے دشمن کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اس وقت وہ اپنی کھالوں سے یہ کہیں گے لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو، کیوں گواہ بن کر کھڑی ہو گئی ہو؟ یعنی انسان اس وقت جس جسم کو اپنا جسم کہتا ہے، اپنے بازو کہتا ہے، اپنی آنکھیں کہتا ہے، اپنے کان کہتا ہے، تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ گواہ بن کر کھڑی ہو جائیں گی، اور وہ اس وقت یہ کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہ بن گئی؟ تو ان کا جواب یہ ہوگا، ان کا جسم جواب دے گا، ان کی کھالیں جواب دیں گی، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ واضح ہوا، ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ نہ صرف انسان کا جسم انسان کے خلاف گواہ بنے گا، بلکہ ہر چیز جب وہ انسان کے اعمال کی گواہی دے گی۔ اور ایک دوسری جگہ آتا ہے زمین کے متعلق کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس وقت انسان یہ کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنے اوپر ہونے والے حالات کو بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ پھر تیسری آیت میں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اس وقت انسان کو یہ جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو یہ خیال نہ تھا کہ اس کے کان، اس کی آنکھیں اور اس کی جو کھالیں ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیں گی، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، بلکہ اس کو یہ گمان تھا کہ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اس کے بہت سارے اعمال اللہ کے علم میں بھی نہیں ہیں، یعنی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عام طور پر تو وہ جب کوئی جرم کرتا ہے وہ چھپتا پھرتا ہے، وہ یہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، لیکن اس کو یہ خیال نہ تھا کہ اس کی آنکھیں، اس کے کان اور اس کی کھال جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے سکتی ہے، بلکہ وہ یہ گمان کرتا تھا کہ بہت سارے اعمال سے اس کا اللہ بھی بے خبر ہے، اس گمان کے ساتھ وہ جرم کرتا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی اس وقت انسان جو ہے وہ بچ نہیں پائے گا، کوئی اس کے پاس عذر باقی نہیں رہے گا کہ وہ جو ہے وہ جو اپنے جرائم سے انکار کر سکے اور بچ سکے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔